الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حقذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقات سے اور آپ سب کی دعاؤں کی برکات سے آج ہم پارہ نمبر 6 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بری بات سے کیا مراد ہے؟ جیسے کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، کسی میں کوئی بری بات پائی جاتی ہے، آپ کو نہیں پسند اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو بار بار بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں ناپسند ہیں۔ جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چگلی وغیرہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے یا گالی دینے کا عادی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی کو گالی دے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی قوم کا مہمان ہوا تھا، جب وہ مہمان کسی کے گھر گیا اور اس کو میزبان کی جو مہمان نوازی ہے وہ پسند نہیں آئی، تو جب وہ اس کے گھر سے آیا تو شکایتیں کرنے لگا۔ جب وہ مہمان تھا، میزبان کے بارے میں شکایات کرنے لگا، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کو نازل فرمایا۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق لینا چاہیے۔ ہم کسی کے گھر ایز اے گیسٹ جاتے ہیں، گھر والا ہمارے لیے خاطر مدارت کرتا ہے اپنی ہمت سے، بے شک اپنی توفیقات سے بڑھ کر یا اس کے مطابق یا جیسے بھی کر کے وہ ایفرٹ سے ہمارے لیے کوئی چیز بناتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا ہمیں اپنے وقت دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے وقت، وہ ہمیں وقت دیتا ہے۔ اور ہم جب اس کے گھر سے باہر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو کھانا اچھا ہی نہیں بنایا تھا، اگر چیز بنائی تھی تو اس میں تو نمک ہی کم تھا، اس کا ذائقہ ہی نہیں تھا، ہمارے گھر کا کھانا تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ یا ہم جب وہ ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کی خاطر مدارت ایسے کرتے ہیں، اور انہوں نے ہماری خاطر مدارت کیسے کی۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر ناپسندیدگی آئے گی ان چیزوں کے بارے میں، تو ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں مہمان کے بارے میں حکم آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کر اتنی دیر تک ٹھہرے کہ وہ جو گھر کا میزبان ہے اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے اسے گناہ میں مبتلا کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھر بھائی کے پاس اتنی دیر ٹھہرے کہ وہ اس حال تک پہنچ جائے کہ اس کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو جس سے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کر سکے۔ تو سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہوتی ہے میری پیاری اور دینی بہنوں، وہ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو اگر گھر والا آپ کو صرف وقت دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ بھی اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہو اور وہ جس کے گھر جاتے ہو یقیناً وہ بھی اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہی ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کو وقت دے رہا ہے تو یہ کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزوں کے معاملے میں نقص نکال کر اپنے رب کو ناراض ہرگز نہ کریں۔ اچھا، یہاں پہ اس آیت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِلَّا مَن ظُلِمَ، مگر مظلوم سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم کسی حاکم کے سامنے اپنے ظلم کی کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے بارے میں بری ظلم نہیں بتاؤ گے تو ظالم کو ظلم سے روکا کیسے جائے گا؟ ایسے ہی حدیث کے راویوں سے بات نہیں کی جائے گی تو وہ فسق اور عیب کے بیانات کیسے لوگوں کو بتائیں گے؟ جیسے کسی چور کی شکایت نہ کی جائے گی تو وہ چوری سے باز کیسے آئے گا یا اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ لوگوں کو اس کے جو وہ چوری کرتا ہے اس کی عادت سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے گا؟ ایسے ہی ملک کے غدار جو ہوتے ہیں، اگر اس کے بارے میں حکومت کو اطلاع نہیں دی جائے گی تو پھر ملک کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 149، إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ارشاد یہ ہوا ہے کہ اگر تم کوئی نیک کام کرتے ہو یا کوئی کام چھپ کر کرتے ہو یا کہ کسی کی برائی سے درگزر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم کوئی نیک کام کرو تو کوشش کرو اس کو چھپ کر کیا جائے تاکہ وہ اللہ اور تمہارے درمیان کا صرف ایک راز بن جائے اور تم ریاکاری جیسی جو برائی ہے اس سے بچ سکو۔ لیکن اگر تمہیں نیکی کے بارے میں اعلان کرنا پڑ رہا ہے تو نیت تمہاری صرف اور صرف کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ اور کیا ہے کہ افضل یہی ہے کہ تم کسی کی کوئی برائی کو دیکھو یا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے تو تم اسے کیا کرو؟ درگزر کرو، کیونکہ اللہ کو یہی چیزیں پسند ہیں۔ کیونکہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے گناہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں گناہوں کی سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دو، یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں چلو اتنی سی سزا دے دیں اتنی سی سزا دے دیں، بلکہ کیا امید کرتے ہیں؟ پروردگار ہمیں معاف فرما دینا کیونکہ تو ہی غفور رحیم ہے۔ لیکن جب اللہ سے ہم معافی کی امید رکھتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی بات سے راضی کر لیں اور کیا شاید اس کو معاف کرنے سے اللہ کو ہماری ادا اتنی پسند آ جائے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے کی قدرت کے رکھنے کے باوجود اس کے ظلم پر ہمیں صبر کرنا یا اس کو معاف کر دینا، یہ سب اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ نحل میں 126 آیت میں ارشاد فرمایا، مفہوم و ترجمہ پیش کروں گی، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو سب سے بہتر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے، کہ اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ آگے ایک اور جگہ میں سورۃ شورى میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو ضرور ہمت والے کاموں میں سے ایک ہے۔ کہ جیسے ہم امید کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسے ہم یہ کریں کہ اللہ ہمیں شاید اسی کے طفیل معاف کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور اگر ہمارے پاس قدرت بھی ہے کہ ہم اس کو اس نے ہمیں کوئی تکلیف دیا، اگر ہمیں کوئی موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کا بدلہ لے لیں اور ہم بدلہ نہیں لے رہے خالصتاً کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ راضی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کی طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ آیت نمبر 150 اور 51 دیکھیے،
وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ کوئی راستہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوء یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور وہ جو اللہ اور سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کریں تو عنقریب اللہ انہیں اس کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ اس شخص نے زنا بھی کیا ہو یا چوری کی ہو؟ ارشاد ہوا، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اگرچہ وہ زانی بھی ہو اور اس نے چوری بھی کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زنا کیا ہو اس نے یا چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ ارشاد فرمایا، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ مسلمان کر سکتا ہے لیکن کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ تو کبھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، یا پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنت میں بھی جائے گا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اگرچہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ لیکن یہ کب نصیب ہوگی؟ جب وہ اپنے گناہوں کی جو سزا پوری کر لے گا، اس وقت وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جتنے چاہے گناہ کریں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اولین ہماری کوشش یہی ہے ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جتنی کمی پیشیاں ہیں انشاءاللہ کوشش کر کے اس رمضان مبارک میں اس قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو اپنے اندر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے، اولاد سے، شوہر سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کے اندر سے کمیوں کو نکالنے کی بھرپور ہم کوشش کریں، تاکہ اولین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور اولین میں ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائے۔ یاد رکھیے کہ انسان صرف وہ کافر ہوگا جس نے شرک کیا ہوگا، اور صرف شرک انسان صرف دو چیزوں سے کر سکتا ہے، کیسے؟ کہ غیر خدا کو معبود ماننے سے، اور دوسرا کہ اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات ماننے سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی بھی تیسری چیز سے انسان شرک نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 153، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اور اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ تو جو انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، اللہ ہمیں اعلانیہ طور پر دکھا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ آیت نمبر 154، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔
پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ آیت نمبر 155، تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، اور بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے اور ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ 157، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور ان کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا قد نہوا عنہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، یہاں پہ سود اور رشوت کی مذمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت اور خباثت معلوم ہوتی ہے۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہودیوں میں اقتصادی خرابیوں کے ساتھ عملی خرابیاں بھی بہت زیادہ موجود تھی، جیسے کہ سود لینا، رشوت لینا ان میں ایک عام بات ہوتی تھی۔ فیصلہ کرنے میں بھی رشوت لیتے تھے، حالانکہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ رشوت لے کر کوئی کام کرنا یا کوئی کام کروانا اللہ تعالیٰ کو دونوں ہی جو ہیں وہ ناپسند ہیں، دونوں حرام ہیں۔ رشوت لینے والا بھی جہنمی اور رشوت دینے والا بھی جہنمی۔ آیت نمبر 162، لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں، ان پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز رائے قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسا کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے راسخ فی العلم، کیا فرمایا لیکن راسخون فی العلم، کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے کہ مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین کی جگہ پکڑ چکی ہو۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہے کہ جو جنہوں نے علم دین کو نہ صرف سیکھا ہے بلکہ اس میں مضبوطی سے عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم جو ہے وہ باعمل کا ثواب ہے، اور اس کا جو اگر عالم باعمل ہے تو اس کا ثواب دوسروں سے بھی زیادہ ہے،
اور باعمل عالم جو خود بھی نیک ہے ہوگا، ظاہری بات ہے عمل کرتا ہوگا، تو اس کی صحبت سے دوسرے لوگوں کو بھی وہ نیک بنا دے گا، خود بھی وہ عمل والا ہوگا اور سنت نبی پر عمل کرے گا اور ایک بہترین نمونہ بنے گا لوگوں کے لیے، تو اس کی ہر ادا بھی ایک تبلیغ ہوگی، خاموش تبلیغ ہوگی، جیسے وہ سنت نبی کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، پہننا اوڑھنا، بولنا چالنا، لین دین، معاملات، ہر چیز اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی، ایک خاموش تبلیغ ہوگی، اور خاموش تبلیغ ہوگی، اور کیا ہوگا کہ ایسے عالم کے خود بھی کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اور جو اس کی صحبت کی وجہ سے جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کی باتوں کو فالو اپ کریں گے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آہستہ جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ اس کی صحبت سے مستفید ہوں گے۔ اس سے ہمیں اس کے برعکس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک بے دین عالم ہے، بے عمل ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بھی عام لوگوں کے عذاب سے زیادہ ہے، جیسے نیکیاں زیادہ ایسے گناہ بھی اس کا زیادہ، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہے، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی پھر یہی کہیں گے وہ عالم ہو کے ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، وہ عالم ہو کے جھوٹ بول سکتا ہے ہم کیوں نہیں بول سکتے، وہ عالم ہو کے رشوت لے دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں، وہ عالم ہو کے اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا تو ہم کیوں، ہم تو پھر بھی دین کو سمجھے پڑے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے عالموں کے لیے کہ اگر وہ عالم بن چکے ہیں، اللہ نے سعادت نصیب فرما دی ہے، تو ان کی پلک پلک جھلک جھلک میں اس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک نظر آنی چاہیے۔ آگے دیکھیے 163، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وہی فرمائی، اور ہم نے داؤد اور زبور بھی عطا فرمائی، وَرُسُلًا وَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، کہ رسول بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ رسولوں جتنے بھی تشریف لائے ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا کہ وہ آنے والے رسولوں کی بشارت کرتے اور برے اعمال ثواب کی بشارت بھی دیتے، جو بھی وہ نیک اعمال کرتے، اور جو برے اعمال کرتے ان کو عذاب سے ڈراتے، لیکن ایک حکمت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری لانے کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں مل سکا کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ عز و جل کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں بھیجتے تھے، یعنی کہ جب تک کہ رسول تشریف لاتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیتے، اور کیا کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سناتے، جب تک کہ کوئی رسول لوگوں کو اس کی پوری طرح تعلیم نہ دے دیتے اور جو قوم ہے وہ رسولوں کا انکار نہ کر دیتی، تب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 15 میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اسی کے متعلق اللہ پاک نے شاید فرمایا ہے، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دینے والے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اگر دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اے محبوب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کافی گواہ ہے۔
آیت 167 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. آگے دیکھیے 168 اور 9. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے. آگے 170 اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. یہ تمام انسانوں کو، ہر قسم کے انسانوں کو ایک بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ بھی ان کو حق مانیے، ان کے ہر قول کو حق مانیے، ان کی ہر ادا کو حق مانیے، ان کی شریعت کو، طبیعت کو، تعلیم کو حق مانے. وہاں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لہٰذا ان پر ایمان لائیے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی ہے. اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس سے زیادہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور اللہ عز و جل تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے. آیت 171 اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے. جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کافی کارساز ہے. 172 نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے. جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا. اور جنہوں نے نفرتیں اور تکبر کیا تھا ان کے لیے دردناک سزا دے گا. وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا. اس کی آخری آیت سورۃ النساء کی اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا. اور اس کی بہن نہ ہو تو وہ اگر دو بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا دو تہائی حصہ ہوگا. اور اگر بھائی بہن ہیں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان ہے. کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد باپ کو نہ چھوڑے اور نہ اولاد کو، یعنی جس کے مرنے کے بعد نہ ہی اس کا باپ ہو اور نہ ہی اس کی اولاد. اس کے شان نزول میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے تو سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی جو وضو کا پانی تھا وہ ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ
نازل فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر رضی اللہ عنہ، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سورت نساء جو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم رحمت سے ہماری مکمل ہو گئی، یہ ہم نے اس کے شروع میں بھی یہی پڑھا تھا کہ یہ وراثت کے بارے میں ہے، اور آخری آیت بھی اس کی وراثت کے بارے میں ہی ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سورت مائدہ کا آغاز کریں گے۔ سورت مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے اس سورت میں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کے 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 15 تک یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہاں پہ عقود کا ذکر ہے۔ عقود کے معنی ہوتے ہیں عہد کرنا، یعنی کہ تم جو بھی وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب ہے، اور معنی یہ لیے جائیں گے کہ اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو بھی عہد تم سے لیے ہیں وہ سب کے سب کو پورا کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو خطاب مومنین سے ہے کہ انہیں اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد کیا ہے کہ ایمان اور وہ عہد ہیں جو حلال اور حرام کے متعلق قرآن مجید میں لیے گئے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم پر حلال کی گئی ہیں صرف انہی کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو حرام کی گئی ہیں ان سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور، بحیرہ، صائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا ہو۔ حلال ہونے کے لیے کسی بھی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی چیز کا حرام نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ وہ چیز حلال ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانے بنا کر حرام کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں شرک ہے۔ جیسے کہ کسی ولی کے نام پر، کسی شہداء کے نام پر کوئی کھانا بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اور ایصال ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو شرک کا کھانا ہم نے نہیں کھانا۔ یہاں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آگے حکم ہے کہ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم حالت احرام میں ہو، یعنی کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ محرم جو ہے وہ احرام یعنی جس نے احرام پہنا ہو اس کا شکار کیا ہوا، اور نہ جو محرم ہے کو حلال ہے اور نہ غیر کو، یعنی کہ محرم یعنی حلال والے کو شکار کیا ہوا نہ محرم کھائے جو اس نے شکار کیا ہے، نہ ہی وہ احرام والا کھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور کھا سکتا ہے۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا، تو کسی بھی طرح کا ہو، احرام کی صورت میں جو ہے وہ شکار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر اس کی 2، یہاں ہمارا جو پارہ ہے وہ ربع ہو چکا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے ہوئے جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال، عزت
کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے میں نہ ابھارے گی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں سے ہمیں دین کی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، معنی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو فرض کر دیا گیا ہے وہ فرض ہے، اور جن سے منع کر دیا گیا ہے وہ سب حرام ہے، اس لیے ان کی حرمتوں کا لحاظ رکھو، نیز جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام بھی کرو، جیسے کہ قرآن مجید کا، خانہ کعبہ کا، مساجد کا، اذان کا، بزرگوں کے مزارات کا، یہ سب چیزیں ان میں داخل ہو جاتی ہیں، نیک لوگوں کا، جیسے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے قدم سے صفا مروہ پہ پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، شاعر اللہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، سورۃ حج میں، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر اس کا تقوی مضبوط ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَلشَّهْرُ الْحَرَامُ، اور نہ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ محترم مہینے کیا ہیں؟ 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم۔ زمانے جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے، اور اسلام نے بھی ان کا جو احترام ہے وہ باقی رکھا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، ترجمہ یہ ہے، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مرداد اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور وہ جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور وہ جس کے سینگ مارنے سے مرا ہو، یا وہ کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہو، وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو تو وہ کسی بت یا آستانے پر ذبح کیا گیا، اور حرام ہے کہ پھانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جو ہم نے آیت پڑھی، الیوم اکملت، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا کہ جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حالت میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ مرداد کھانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 4، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور ان میں سے کھاؤ جو شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت ان پر اللہ کا نام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جب کہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائیں تو ان کا ہر عمل برباد ہے، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج تمہارے لیے پاک چیزیں جو ہے حلال کر دی گئی۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ وہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس اہل کتاب کا ذبیحہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہو، لیکن آج کل تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو کس طرح کے اہل کتاب ہیں، کیا ان کا رہن سہن، طریقہ اوڑھنا، ہر چیز جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہوئی ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب سے جو نکاح کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب عورت سے ازواجی زندگی، ازواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی صرف قائم کیے جا سکتے ہیں، چھپ چھپ کر ان سے دوستیاں کرنا، پوشیدہ باتیں کرنا، بدکاریاں کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے، اور اہل کتاب کی عورت سے جب نکاح کر لیا جائے تو ان پر بھی اس کو بھی مہر
دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ساتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو پاک دامن ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور اس صورت میں پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں ہاتھوں سے اس کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں جانتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ جو چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں میں میری بہنوں تیمم کا اور وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کوہنیاں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹہنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ عز و جل کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا۔ نہ صرف صحابہ کرام کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہ اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ سب سے بڑا رب تعالیٰ کا احسان پتہ کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان احکام بھیجے ہیں، ساری زمین کو مسجد اور پاک بنایا ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ سارا دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں، یاد نہ کریں، صرف اس کا شکر ادا کریں، اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نیز اس میں ساق اور مائدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ہر حکم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، اور یہاں سے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر حکم کو پورا بھی کریں گے۔ انسان ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنی کی ہوئی نیکی پر فخر نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر سے نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، اعدلوا، انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ آیت نمبر 9 اور 10، اے اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی کون ہیں؟ اصحاب الجحیم، دوزخ والے ہیں۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اور سبب بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی بنے۔ کیا ہے؟ عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور سبب بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہو۔ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، فرائض ہو، واجبات، سنت، مستحبات، جانی مالی بات، حقوق العباد، حقوق اللہ، ہر چیز داخل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ اسے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، رمضان کے روزے بھی رکھو، بیت اللہ شریف کا حج بھی کرو۔
پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نیکی کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے. الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہے. اب ہم سب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا کر یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا یعنی تہجد بھی کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر یہی آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع مضاجع کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعلمون تک تلاوت فرمائی. پھر ارشاد فرمایا میں تم سے ساری چیزوں کا سر ستون اور کوہان کی بلندی تک نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو. اللہ اکبر. زبان کو روکو. میں نے عرض کیا اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تجھے تیری ماں تجھے رلائے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر قابو نہیں رکھتے. ہم سب کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ لی، لیکن ہمارے لہجے، ہمارے جو جوابات، ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، اس کو اس کے دل کے کئی کئی ٹکڑے کر دیتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں رہتا. اور اس کا مزاج، اس کا انداز بیاں کیا ہوتا ہے کئی کئی سال بھی نہیں بھولتا. کئی کئی سال تو کہتے ہیں کہ دل کے زخم جو ہے وہ بھرے نہیں جاتے کیونکہ وہ زبان سے لگتے ہیں، اور وہ زبان ہی ہے جو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں لے کے جاتی ہے. تو میری پیاری اور دینی بہنوں، سب کچھ کر لینے سے اللہ مل جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو زبان دی ہے، اگر ہم نے اس پہ قابو نہ پایا تو ہماری ساری کی ہوئی جو محنتیں ہیں وہ ضائع بھی ہو سکتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو جہنم ہے وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے. مطلب یہ کہ صرف کافر نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ضرور، لیکن وہ ان کے لیے ابدی نہیں ہوگی. اپنی سزا کو کاٹنے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ ضرور جنت میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آیت نمبر 12. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں. اور اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا. آیت نمبر 13. تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے جو اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان سے چند ایک کے علاوہ سب کی یا کسی نہ کسی کی خیانت پر مطلع کرتے ہوتے رہو گے، اور تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور جو
انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض کو ڈال دیا، ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من اللہ ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ مفہوم یہ، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ فمن اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کی راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی شان کا بیان ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کے ذریعے اس سے ہدایت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور جو اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کفر اور شرک اور معاصی کی طریقوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالح کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرمائے کہ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، ہر قدم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے گناہوں کو دور فرما دیں گے، معاصیوں کی طریقوں سے نکال دیں گے، مشکلات سے نکال دیں گے، غموں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا الحمدللہ، جو عطا کیا الحمدللہ، گلا نہیں، شکوہ نہیں، گلا بھی نہیں، شکوہ بھی نہیں، نا امیدی بھی نہیں اور مایوسی بھی نہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 17، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمان اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا، پھر تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی اللہ کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف سب کو پھر کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 19، رکوع جو ہیں ہمارے 3 پورے ہو رہے ہیں سورۃ مائدہ کے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصے بعد تم پر تمہارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنا لیا اور تمہیں جو کچھ عطا فرمایا وہ سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ یہاں پہ جو بنی اسرائیل ہیں اللہ پاک انہیں اپنے کیے گئے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھانے والے پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔
بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم ان میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا اور جنہوں نے شہر کے دروازے پر ان میں داخل ہو جا ان شہر کے دروازے پر ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم میں غالب ہوں گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، پھر قوم نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے، بے شک وہ وہاں ہیں، تو وہ آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ 4 رکوع پورے ہو رہے ہیں سورۃ مائدہ کے۔ اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ نصف پارہ ہمارا یہاں پہ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مفہوم یہ ہے اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں میں ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہ کی گئی، تو وہ بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزگی ہو جائے، اور ظلم کرنے والے کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 ترجمہ مفہوم یہ ہے تو ان کے نفس سے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا اور جو زمین کو ریت رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، تو وہ پچھتاتے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 32 ترجمہ مفہوم یہ ہے اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے اب کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو قتل سے بچا لیا زندہ رکھا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 33 بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور انہیں سولی دے دی جائے اور ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، اور ان کے لیے زمین میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن قَدِّرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 5واں رکوع ہمارا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، جیسے کہ فرض ہو نفل ہو، اس کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ لینا مراد لیا جائے تو وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جا سکتی ہے تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا، صدقات کی ادائیگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت کرنا، دعاؤں کی کثرت کرنا، رشتہ داروں سے
رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، بکثرت ذکر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر میں مشغول رہنا وغیرہ بھی سب انہی چیزوں میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لیا جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اسے چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھیے ایک بات، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندے کا وسیلہ ڈھونڈنا، اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے التجائے کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ بات ثابت بھی ہے، یہ ان کا بھی طریقہ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتقسینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا فسقنا، اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے ہیں اور تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا، تو وہ لوگ جو ہے وہ سیراب کیے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں قبول کرنے کے لیے اللہ سے وسیلے کو ہم مانگتے ہیں، وسیلوں سے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط سالی میں جو تھے مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر کی چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ جو ہے وہ اگ گیا، یعنی گھاس جو ہے وہ اگ گئی اور اونٹ جو ہے وہ موٹے موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پھٹ ہی جائیں گے۔ تو اس سال کا نام جو ہے وہ عام الفتق یعنی کہ پھٹن کا سال رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اتنا فضل کرم کیا، تو جب کسی کے ذریعے سے دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، ان کا نام لے کر وسیلے لے کر، تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور ان سے نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ عذاب ہی رہے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب مرد یا عورت چور ہوں تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چوری جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، چور کے لیے شریعت میں بہت سی سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے چوری بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ فَمَا تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اور اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہاں تجھے معلوم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 41، اے رسول جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں،
اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آئے، یہ اللہ کے کلام کو ان کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں، یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حریف والا حکم ملے تو تم اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 42، پھر ارشاد فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، اور اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے تو بے شک اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پہ میری پیاری اور دینی بہنوں جو بات ہو رہی ہے وہ رشوت کی بات ہو رہی ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اور دونوں لینے دینے والے جہنمی ہیں، یہ بات تھوڑی سی پہلے بھی گزر چکی ہے۔ رشوت لینا مطلقاً ایک گناہ کبیرہ ہے، اور لینے والا کون ہے؟ حرام خور، حرام مستحق عذاب، کہ اس کو سخت عذاب کا مستحق ہے، دوزخ کا مستحق ہے۔ دینا اگر مجبوری اور اپنے اوپر دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، کہ اگر مجھے پتا ہے کہ کام اس کا پازیٹیو ہونا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں رشوت نہیں دوں گا میرا کام ہی نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا تو میرا گزارا نہیں ہوگا، تو وہ بیچارہ مجبور ہے۔ لیکن وہ اگر مجبوری سے بھی رشوت دے رہا ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانے، اللہ سے ڈرتا رہے، توبہ کو کرتا رہے، اپنا تو کیا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پہ حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو یعنی کہ کوئی لے رہا ہے رشوت تو اس کے لیے پھر وہ حرام ہے، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے، کہ رشوت سمجھ کے اگر دے رہا ہے تو پھر تو جہنمی ہے، اور لینے والا تو ویسے ہی ہے، اور دونوں کا حق دبانے اور کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت ترین حرام اور مستحق ہے کس چیز کا؟ کہ اس پہ اللہ کا سخت عذاب ہو اور اللہ اسے سخت انتقام لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو پیسے دے کے غلط کام کرواتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تم فلاں کا بچہ جو ہے گواہ کر لو، یا فلاں کا ایکسیڈنٹ کر دو، یا فلاں کے گھر چوری کر دو، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ سخت ترین اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس سے اس نے وہ مال لیا ہے اس کو آرام سے واپس کر دے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کو وارثوں کو مال دے دے، لیکن اگر دینے والے کا یا وارثوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو مال فقیروں میں تقسیم کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبکدوش ہونے کا نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی گناہ ہو اس کی ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول فرمانے کے لیے مختلف طریقے رکھے ہیں، جیسے کہ مختلف گناہوں کے جو توبہ ہے اس کا کیا ہے کہ اگر نماز کے لیے جب نمازیں ہماری رہ گئی ہیں تو اب ہم نماز کی یہ کہ اللہ توبہ ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، آئندہ نمازیں پڑھیں گے تو اس کی معافی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلی نمازوں کو وہ قضا نہیں کرنا قضا سٹارٹ نہیں کر دے گا۔ پھر ایسے ہی ہے جب کوئی انسان کو جھوٹ کی عادت ہو یا اللہ جھوٹ بولتا ہے معاف کر دے، معاف کر دے، معافی معافی کہنے سے معافی نہیں ملے گی جب تک ہمیشہ کے لیے جھوٹ کو ختم نہیں کر دے گا۔ ایسے ہی یہ بھی گناہ ہے، جب تک اس کو توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پچھلی غلطیوں کو سدھارے گا نہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 43، یا ہمارے 6 رکوع مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ آپ کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 44، ترجمہ مفہوم یہ ہے بے شک ہم نے تورات حاصل فرمائی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ فرمانبردار نبی اور ربانی علماء فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ خود اس کے خود گواہ تھے، اور لوگوں سے خوف نہ کرو مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت کو نہ لے لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گی
کہ آج کل یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا، آج کل بھی ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لے کر کوئی نہ کوئی انسان کی پسند کی راستہ نکال لیتے ہیں، ایسا فتویٰ لگاتے ہیں جس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، کبھی پڑھا بھی نہیں ہوتا، کبھی سمجھا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے دین کو نہ بیچو، اپنے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صرف چند روپیوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 45 میں؟ ترجمہ مفہوم یہ، اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا اور تمام زخمیوں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دیں تو یہ ان کا کفارہ بن جائے گا، اور تو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہی لوگ بڑے ظالم ہیں۔ جگہ جگہ آیتوں میں بار بار اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ یہ کافروں سے بے شک فرمایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان عقل مند وہی ہے جو خود بھی عبرت پکڑے اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچائے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائے، ارد گرد والوں کو بھی بچائے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں 46 آیت نمبر میں، اور ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 48، اے حبیب مکرم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والو، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تو نیکوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے ہو۔ آیت نمبر 49 ترجمہ مفہوم، اور اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان ان کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ انہیں اور ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ کون ہیں؟ نافرمان ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ وہ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر بہتر کس کا حکم کو ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ 7 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا فرمایا قوم الظالمین؟ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ منافقین کا سردار ہوا کرتا تھا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت، بڑی قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں کسی اور کی محبت کی اب کوئی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے کہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو دنیا میں کسی اور کی محبت کی گنجائش رہ
نہیں جاتی۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر ان پر جو ہے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہاں سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا، معاملات کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی مدد چاہنا، محبت کے ساتھ لین دین رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں، انسان کو آہستہ آہستہ ان کی محبت کو دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے اور اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو بھی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے فرما دیا ہے کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں، لیکن یہ دل کے مریض ہیں۔ کیا ہے؟ دل کے مریض ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے تو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی طرف دوڑتے چلے جاؤ گے، اور ان لوگوں کی جو نظر میں ان کی دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، کافر غالب آ جائیں گے، تو کفار سے دوستیاں لگانا اور اس وقت جو ہے وہ ان سے فائدہ دے گا کہ کبھی مسلمانوں میں ایسی قوت نہ رہے تو چلو کافر دوست ہوں گے تو ہمارے کام ہی آئیں گے۔ لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، ورنہ ان باتوں کا یقین اگر ان باتوں کا یقین ہوتا تو ڈٹ کر وہ اسلام کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دیتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور اپنے حضور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائیں گے اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دیں گے اور مسلمانوں کو ان کے دشمنوں یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دیں گے۔ چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدینہ منورہ اور جو مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 53، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ یہ ہمارا پارہ جو سلوس ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے تمام اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے، یعنی وہ یہ جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہاں پہ ہے کہ حابطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال جو ہے برباد ہو گئے ان کے نفاق اور یہودیوں کی دوستیوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے دوستیاں ہی ایسی کر لی تھی جس کی وجہ سے ان کے سارے نیک اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ دنیا میں انہیں کیا ملا؟ صرف ذلت ملی، رسوائی کی ملی، اور انہیں صرف نقصان اٹھانا پڑا، اور آخرت میں بھی اپنے اعمال سے محروم ہو رہ گئے، اور جہنم جو ہے وہ ان کا دائمی عذاب کا سبب بن گیا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 54، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو انقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم، کافروں پر سخت ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی کفار کے طرف دوستیاں، قلبی محبت، اور یہ بعض اوقات بے دینی کی وجہ سے جو ہے انسان کرتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انقریب ایسی قوم کو لے کے آئے گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد ہو بھی جائیں
تو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ صفت پھر بھی بندے جو ایسے ہوں گے جن میں کیا ہم خوبیاں پائی جائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرتے ہوں گے، کافروں سے سختی سے پیش آتے ہوں گے، راہ میں کیا کرتے ہوں گے؟ جہاد کرتے ہوں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، دوری کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہاں پہ عام مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ سب ایک دوسرے کے دوست اور احباب بن جائیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کیا پائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومنین کی ایک مزید صفت ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھیں اور قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ دونوں کام خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ حالت رکوع میں اللہ تعالیٰ حالت رکوع میں راہ خدا دیتے ہیں۔ کیا ہے آگے دیکھیے 57، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا فرما رہے اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا لیا، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو ان کی ہنسی مذاق اور کھیل کود بنا لیتے ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بھی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ جو کام میں نے ابھی بتائے ہیں، یہ کہ ہنسی مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یہ یہودیوں اور منافقین کا کام تھا۔ آج کل کیا ہے، مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اور کیا ہے اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث دینیہ نبویہ، دینی کتابیں، دینی شاعر، امامہ شریف، داڑھی مبارک، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، الغرض مذہبی چیز سے کوئی بھی بات جڑی ہوئی ہو، جس کا ایک زمانے میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہو، اس کا کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ دین کی بات کسی کے سامنے کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کہیں گے، شاید ہمیں یہ مڈل کلاس سمجھے یا یہ ہماری عزت ہی نہ کرے۔ تو اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم اگر کسی کے سامنے حدیث بیان کریں یا اچھے سے سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھیں تو اس کو بھی لوگ مذاق کی نیت سے دیکھتے ہیں، کسی تو آج کل کے لباس کی تمیز ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بیچارے سادے سے لوگ ہیں، ایوی سے لوگ ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن شو کرانے کے لیے اپنے لباس کو خراب کر دیا ہے، اپنے جو پردہ ہے اس کو کھو دیا ہے، اپنی جو ہماری جو گفتگو ہے وہ ہماری قرآنی گفتگو رہی نہیں، سادی گفتگو رہی نہیں، ہماری عریانہ گفتگو بن گئی ہے، عجیب ترین، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ ہمیں چھپانے چاہیے، کس طرح کے الفاظ ہمیں بولنے چاہیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہم دین کی چیزوں کا کیا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، جیسے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے، کامیڈی سیریلز ہوتے ہیں، یا اس طرح کی عام بول چال ہوتی ہے، دوستوں میں ہنس رہے ہیں، اونچی اونچی بات سے مذاق کر رہے ہیں، جیسے مرضی الفاظ بول رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور ایسی چیزوں میں جب
یہاں جس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور جو محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں، ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے نہیں بلکہ انہیں ایک سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں افسوس کی بات ہے، کیونکہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا خود آج کل مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا ایسی بہت سی چیزیں ہمارے گھرانوں میں پائی جائیں گی، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی آیت ہے، ہمیں بھی اس سے ایک سبق لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھرانے، ہماری اولاد کو اس سے محفوظ رکھے۔ مسلمان کہلانے والے ہیں، ہمیں اپنی اپنی داڑھی، امامہ، مذہبی حلیے سے نفرت نہیں، محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی عام بات ہے کہ ہمارے گھرانے میں اگر کوئی بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے تو ہم فٹافٹ مشابہت کریں گے، انگریز لگ رہا ہے، تو ماں باپ سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، ہاں ہمارا بچہ تو انگریز لگ رہا ہے، کیوں؟ رنگ بڑا گورا ہے، بال سنہری ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، یہ شکل و صورت ان سے ملتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی کسی کو کہہ دو ہمارا بچہ صحابی لگ رہا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحابیوں کا لباس کیسا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کی طرز زندگی کیسی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی کسی کو کہہ دو یہ تو بڑی دینی بنتی پھرتی ہے، لوگ سمجھیں گے ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ کیا ہے؟ مسلمان ہو کے ہم اس طرح کی چیزیں اپنے گھرانے میں خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے: جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو وہ اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آگے دیکھیے ایک اور آیت سورۃ توبہ کی، ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے، مفہوم یہ ہے: اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، اور تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانہ نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر! کیسی آیت ہے کہ مسلمان ہو کر تم کافروں والے کام کر رہے ہو اور تم کہتے ہو تمہیں کافر بھی نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے سورۃ انعام کی بھی ایک آیت اسی بارے میں ہے، فرماتے ہیں: وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے سامنے غور اور فکر کرنے والا بنائے، اور اگر ہمارے اندر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے، اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 59، ترجمہ مفہوم رکھوں گی: تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو پہلے نازل کیا وہ اس پر ایمان لائے، تو بے شک اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 60، اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں، کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِكُفْرٍ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو چھپا رہے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کی ایک بڑی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے سرور کائنات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اخلاص کا اظہار کیا اور کفر اور گمراہی کو چھپائے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا۔ منافق جو ہے یہ بد اقتدادی کے ساتھ آتے تھے، اور جیسے آتے تھے ویسے واپس چلے جاتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے تھے تو فیض کے دریا سمیٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقتدادی کے ساتھ کسی کے بھی پاس چلے جاؤ کبھی بھی فیض نہیں اٹھا سکو گے۔ جیسے کہ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اللہ والے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں، کہ اللہ والوں کی صحبتیں ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف، اس کی محبت پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں سے فیض کی نیت سے آتے ہی نہیں، بس ٹائم پاس کرنے، دنیا کو دکھانے، کسی نے بھیج دیا، مجبوری آ گئے، تو ہم ان سے فیض کیسے اٹھائیں گے؟ ان ہستیوں سے، ان جو ہوتے ہیں علماء کرام سے یا اولیاء سے یا جتنے بھی بڑے کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ان سے فیض لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دلوں کو دنیا کی میل سے خالی کر دیا جائے،
جب دنیا کی میل کچیل دل سے نکل جائے گی، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت دلوں میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی صحابہ اکرام کی طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، لیں گے، تو انشاءاللہ فیض کے دریا سمیٹ کر ہی لائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 62، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس پارے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 62، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں سے دوڑے جاتے ہیں، اور بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے بات ڈالی کہ یہ جو ہم نے 61 آیت پڑھی، کہ اب ہم جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو دنیا اور اس کی مصروفیت اور اس کی میل کچیل سے پاک صاف کر کے نہیں سنیں گے، تو یقیناً ہمارا سننا بھی بیکار ہے، ہمارا پڑھنا بھی بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے فیض حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم اسے تبھی فیض حاصل کر سکیں گے جب ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اس کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن سے، ان کلاسز سے، اس رمضان میں، اس دورہ قرآن سے یقیناً و یقیناً ضرور اور بہت اچھے سے فیض کے دریا جو ہے وہ سمیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 62 کی تلاوت فرمائی، اس آیت میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے اسم۔ اسم کا مطلب یہ ہے، یہ سین سے نہیں، سا سے ہے، تو اسم کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ اور ہر جو نافرمانی اس میں شامل ہے۔ اور یہاں یہودیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، اس پر غور کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ظاہری لفظی معنی کے اعتبار سے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں سے بھاگ کر جانا ان کی صفت بیان کی گئی ہے، لیکن اب ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں تو تاخیر کر دیتے ہیں، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا پڑھتے، نماز پڑھتے باتیں کرتے، گپے لگاتے، اگلی اذان ہو جاتی ہے، اوہو چھوٹ ہی جاتے، ایسا ہوتا ہے۔ یا کبھی کسی کو کہہ دو بھی فلاں کی مدد کر دو، بھول بھال جاتے ہیں کسی کی مدد کرنی ہے کہ نہیں، کسی نے کچھ کہا تھا کہ نہیں، کسی کے کام آنا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں دنیا داری آ گئی ہے، دنیا داری اتنی آ گئی ہے اور مگن ہو گئے دنیا داریوں میں۔ اور جب گناہ کے کام کہتے ہیں، یار آنا ذرا فلاں دوست کو ملنے جانا ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں گے، کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کوئی ضروری کام ہے نہیں ہے، بس جی جا رہے ہیں، اور کسی کی ڈھولک میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، یا کسی کی پارٹی میں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، بالخصوص خواتین کے لیے تو ہوگا، ہاں خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، پتہ دنیا دار ہے، بڑی مزے کی باتیں کرتی ہے، یا بڑی دنیا یہاں وہاں کی باتیں سنائے گی، یا پتہ چلے گا ہاں فلاں کا حال تو پوچھ کے ذرا اس کے پاس جا کے، تو یہ سب چیزیں دنیا داری ہے، گناہ کے کام ہے، ان میں جلدی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کی مدد کرنے، اس کو ظلم سے بچانے میں کیا کرتے ہیں کہ بس فٹافٹ جان چھڑاتے ہیں، کسی فٹافٹ جان چھڑائے اور یہاں سے نکلے، بس یہاں سے، بس مریض کی عادت کی، چلو جی بس نکلو فٹافٹ یہاں سے۔ لیکن ظلم اور زیادتی میں اپنی قوم یا علاقے یا کوئی بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ حلال تو یہ ہے کہ ان کے گلے میں، حلال تو ان کے گلے میں اٹکے گا ہی، لیکن جہاں حرام کی توقع ہوگی، رشوت ملے گی، سود ملے گا، خوب ناجائز تجارت کا فائدہ نظر آئے گا، وہاں بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں ربانیون سے عیسائیوں کے علماء مراد ہے، اور احبار سے یہودیوں کے علماء مراد ہے۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ دونوں الفاظ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے، حرام سے کیوں کھانے سے کیوں نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ جب وہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور چپ کر کے ہنستے رہیں گے، چپ کر جائیں گے۔ کم از کم اگر آپ گناہ کو
جب ہوتے دیکھ رہے ہو تو سب سے اول درجہ ہے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے دل میں برا جانو، اور ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کم از کم ہمارے دل میں تو ہو اے کاش میں اس کو روک سکتی، میں منع کر سکتی، یا میں اس میں ملوث نہ ہوں، اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ عالم سے اس کی بھی جو ہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ امام فخر الدین زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ روحانی مرض ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفات کی، اس کے احکام کی معرفت ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے باوجود گناہ ختم نہ ہوگا تو یہ اس مرض کی طرح ہے کہ جو کسی شخص کو ہو اور اس کی دوائی کھانے کے باوجود وہ مرض ختم نہ ہو۔ اور عالم کا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کا قلبی مرض ہے اور انتہائی شدید ہے۔ عالم پر واجب ہے کہ وہ خود بھی سنبھلے، دوسروں کو بھی سنبھالے۔ اب یہ ہے کہ ہم قرآن سنی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کری جا رہے ہیں، لیکن ہم خود فیض یاب نہیں ہو رہے۔ یہ ایک فکر والی بات ہے، یہ ہے انتہائی مرض، اور اسی سے بچنا کمال ہے۔ اور کیسے بچا جائے؟ جب میں نے کیا بتایا کہ اپنے دلوں کو دنیا کی میل سے کلیئر کر دیں، وائٹ صاف کر دیں۔ جیسے کوئی وائٹ کلر کا ڈریس پہنتے ہیں تو اس کو بڑا احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی چھینٹ نہ لگ جائے، کوئی میل نہ لگ جائے، گندا ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ اس میں زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کا دل کیا ہے؟ سفید چادر کی طرح ہے۔ تو اس کے دلوں میں اگر زنگ لگ گیا، اس کے دل میں اگر غیر کی محبت آ گئی، تو ہمارے لیے غیر کیا ہے؟ غیر کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اللہ پاک نے 1% دنیا بھیجی ہے اور ہم اس میں کھو گئے ہیں۔ اتنی خوبصورت، یا اللہ جون سی بھی چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی دنیا کی فیلڈ لے لیں، وہ اسی میں اتنے سارے آپشنز آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے سلیکشن مشکل ہو گئی ہے، اور ہم اس کی سلیکشن میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی سلیکشن نے گھر کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مرض ہے یہ ہمارا انتہائی شدید ہو گیا ہے، اور اسے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو بہتر ضروری یہی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ کیسے بچیں؟ اپنے دلوں کو دنیا سے پاک صاف کریں، اس میں کم ملوث ہوں، دنیا میں جہاں دیکھیں ابھی دنیا داری ہے ہٹ جائیں، کنارہ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے کنارہ کریں گے تو ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں بار بار، اللہ کا ذکر کریں بار بار، اس کو بار بار یاد کریں، اس کی بار بار بات کریں، کیونکہ جس کا تبصرہ ہم بار بار کرتے ہیں بالآخر وہ چیز ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ عالم پر واجب ہے کہ وہ خود بھی سنبھلے، دوسروں کو بھی سنبھالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں قرآن کریم میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ٹپٹ والی کوئی بھی آیت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا، چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وہاں میں ضحاک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک کریم کی کوئی آیت نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے، ہم برائیوں سے رکتے بھی نہیں ہیں اور روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ضروری ہے اگر کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو پلیز اس کو روکیں، اس کو منع کریں، نہیں کر سکتے دل میں برا جانے اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، ایک بار ہلکا سا آنسو، ہلکی سی ندامت اللہ کے آگے بہائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے رب تعالیٰ ہماری دعاؤں سے اللہ پاک اس کو گناہوں سے ضرور سامنے والے کو پلٹ دے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 64، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بے شک اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جسے چاہتا ہے ہرش فرماتا ہے۔ اور اے محبوب، اے حبیب، یہ تو تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ انہیں بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 65، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہرگز اختیار کرتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَقَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے اور انہیں ان کے اوپر سے ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور جیسے عمر میں اضافہ ہونا، رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اب ذرا ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس نے مجھے نہیں بلایا، میں نے اس کو نہیں بلانا۔ وہ میرے ساتھ مشکل بولا ہے، اوکھا بولا ہے، میں نے اس کے ساتھ اس سے ڈبل بولنا ہے۔ اس نے مجھے فون نہیں کیا، میں نے اس کو فون نہیں کرنا۔ یہ سب صلہ رحمی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کریں، رزق میں برکت دیں، عمر میں اضافہ کریں، تو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ آگے اسی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ منہم امۃ مقتصدہ، تو کیا ہے؟ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمایا سارے اہل کتاب یکساں نہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند بھی ہیں کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ باقی جو ہیں وہ بہت نافرمان تھے اور کثرت سے اپنے کفر پر جمے رہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 67، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے ان کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے ان کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا تو اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 68، تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو، اور اے میں حبیب، یہ جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 69، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 70، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی اور یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ 72، ترجمہ مفہوم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح عیسیٰ کا مریم کا بیٹا، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 74، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف کون ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی معبود ہے وہ ایک۔ اور اگر یہ کہ یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں ان سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ 75، مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، رکوع یہاں ہمارے 10 مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلط یعنی زیادتی کو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے
ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان میں پر سے لعنت کی گئی، اور یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہے. کانوا لا یتناہون عن منکر وفعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام تھے. اللہ اکبر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے برائی سے روکنا واجب ہے، گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے. تو حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے. وہ جو غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلیوں کی جو غلط تعویل و تشریح و دین سے دور کرتے رہیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی بشارت ہے. وہ کیا ہے کہ تا قیامت میرے دین میں ایسے علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے. خیال رکھیں اس بات کا کہ گزشتہ صالحین جو لوگ ہیں ان کو سلف اور جب پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہٰذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے. حدیث پاک کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن اور حدیث کی غلط تعویلیں اور معنی غلط تحریف کر دیتے ہیں، اور مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی. الحمدللہ آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایسا بھی ہوتا آتا رہے گا کہ جو لوگ علماء دین کی سرپرستی میں نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور دین کی خدمت برابر کر رہی ہے. اور یہی اصل ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو گناہوں سے روکو، باز کرو. اور ہم گناہ کو گناہ تو تب سمجھیں گے نا جب ہم گناہ اور ثواب میں فرق سمجھیں گے. اور یہ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو سیکھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر، احادیث کو سن کر، قرآن کا علم حاصل کر کے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز غلط ہے، کیا گناہ ہے، کیا صحیح ہے، کیا ثواب ہے، کس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، کس سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، کس سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے گی. جب تک علم دین کو سیکھا نہیں جائے گا ان چیزوں کو سمجھا نہیں جائے گا. اور آج واقعی لوگ ایسے موجود ہیں کہ اپنے پاس سے ہی فتوے گڑھ لیتے ہیں، اپنے پاس سے ہی باتیں کر لیتے ہیں، اور ہم جیسے سادے سے لوگ ان کی بات سن کے کہتے ہیں ہاں اس نے ہمیں یہ کہا تھا. کہ واقعی جو ہے وہ جیسے کہ فار ایگزامپل بعض لوگ کو میں نے ایک دفعہ سنا، لوگ کہتے ہیں گانے سن لینے چاہیے. میں اتنا حیران ہوئی کہ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں، مجھے نام نہیں یاد کہ کس کے بارے میں کہا، فلاں عالم تھا، اس نے کہا. بھئی عالم اور گانے کو حلال کہے یہ تو اولین میں مان نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ وہ عالم کیسا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیسے ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جب ہم علم دین کو علم والوں سے نہیں سیکھیں گے، ہم بھی یہ نہیں جان سکتے کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور کیا چیزیں گناہ میں شامل ہیں، کیا چیزیں ثواب میں شامل ہیں. سم ٹائم ہم کافی چیزوں سے دور رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں گناہ نہیں جانتے، اور کہیں ثواب سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایسا کرنا ہو، یہ نیکی تھی، کاش ہم بھی کر لیتے. تو سیکھنے سے آتی ہیں. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم او سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی ہے کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، کیسے جانیں گے کہ یورپ میں رہنے والے جو کافروں ملک میں رہنا چلو کسی کی مجبوری ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا یہ کیسا ہے. تو ہم قرآن کو سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے. تو اس لیے ضروری ہے کہ علم دین سیکھا جائے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور ان پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا اور ایمان لاتے ہیں تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ کون ہے؟ فاسق ہے. اس پارے کی آخری آیت
آیت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اچھا جی، یہاں پہ مسلمانوں کی دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبعوث ہونے کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت ایذا پہنچائی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں باہری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد جو تھی وہ 82 یعنی 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، اور ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کرنے کے لیے بادشاہ سے کہا ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے کہ ان کی جماعت اور جو آپ کے پاس آئی ہے وہ یہاں فساد انگریزی کے لیے آئی ہے اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قواری پاک دامن ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا خدا عز و جل کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق تھا۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش بھی موجود تھے، قرآن کریم سن کر بے اختیار ہونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے، مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹنے، اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے متعلق اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے، اس کے فضل کرم رحمت سے آج چھٹا پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں پروردگار جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، سکھایا، اللہ پاک اپنے فضل کرم رحمت سے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں ہونے والی کمی پیشی کو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے قرآن پاک کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، رب تعالیٰ اپنے فضل کرم رحمت سے ہمیں اس میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غیبی مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔